تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. قابل تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، اسلام صرف چند عبادات کا نام نہیں ہے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ صرف اسلام کے چند ارکان ہیں، مکمل اسلام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے کہ بلوغت سے لے کر وفات تک، صبح سے لے کر شام تک ہمارا ایک ایک قدم، ہماری ایک ایک سانس، ایک ایک لمحہ اس طریقے پر گزرے جس کا حکم اللہ نے اور اس کے نبی نے دیے۔ یہ ہے مکمل اسلام۔ ایک چیز کے اندر بھی ہم ہٹے نہیں، جیسے کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، سانس لینا ہے۔ جب کھانا کھانا ہے تو پھر کھانا ہی ہے، پھر کھانے کے بغیر چارہ نہیں۔ پانی کے ساتھ زندگی ہے تو پینا ہی پڑے گا، پانی کے بغیر زندگی نہیں ہے۔ سانس لینا ہماری ضرورت ہے تو سانس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ اگر ہم منہ کے ذریعے سے نہ کھا پائیں تو اللہ معاف کرے ناک کے ذریعے سے یا نالی کے ذریعے سے کھانا ہم تک پہنچایا جائے گا۔ بالکل اسی طریقے سے اگر ہم منہ کے ذریعے سے پانی نہ پی سکیں تو نالی کے ذریعے سے پانی ہمارے معدے تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، پانی پینا ہی پڑے گا، کھانا کھانا ہی پڑے گا۔ پانی کے بغیر اور کھانے کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ بالکل اسی طریقے سے اسلام کے اوپر چلنا ہے تو پھر ایک ایک چیز، ایک ایک کام اور ہمارا ایک ایک عمل وہ اسلام کے مطابق ہو، پھر اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا اور میں نے اس کا نام دین اسلام رکھا ہے۔ اب اس کے مطابق زندگی گزارو گے تو یہ زندگی اور یہ اعمال قابل قبول ہوں گے۔ اگر ان سے ہٹ کر چلنے کی کوشش کی تو پھر دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اس سے ہٹ کر کسی اور طور اور طریقے کے مطابق زندگی گزارے گا تو وہ چیز قبول نہ کی جائے گی۔ ہم آج ادھورے مسلمان ہیں، ہم آج ناقص مسلمان ہیں، ہم آج آدھے مسلمان ہیں، جبکہ قرآن کا ہم سے مطالبہ ہے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ مکمل اسلام کیا ہے؟ مکمل ایمان کیا ہے؟ میں صرف دو حدیثوں کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، دونوں حدیثوں کو جوڑ کر ایک حدیث اسلام کی ابتدا کو بتلائے گی اور دوسری حدیث اسلام کی انتہا کو بتلائے گی۔ جب اللہ کے نبی مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ سے سوال کیا گیا،
دو سوال کیے گئے مدینہ کی بالکل ابتدائی زندگی کے اندر۔ یہی دو سوال اس وقت بھی کیے گئے جب اللہ کے نبی نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرما دیا تھا اور آپ صرف چند دنوں کے مہمان تھے۔ 38 یا 40 دن آپ کی حیات مبارکہ کے باقی تھے، پھر اس کے بعد آپ نے دنیا سے پردہ فرما لیا۔ آپ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، آپ سے سوال کیا گیا، سوال کرنے والے حضرت جبریل دو سوال کیے۔ یہی دو سوال آخر میں بھی کیے گئے جب اللہ کے نبی دنیا سے جانے والے تھے۔ سوال یہی دو تھے، لیکن سائل بدل چکا تھا۔ پہلی دفعہ سائل تھے حضرت جبریل اور دوسری دفعہ سائل تھے حضرت عمرو بن عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال بھی ایک ہی ہیں اور جواب دینے والی ہستی، جواب دینے والی شخصیت اور جواب دینے والی ذات بھی ایک ہی ہے۔ ایک دفعہ جو سوال تھا اس وقت آپ نے اسلام کے آغاز اور ابتدا کو بتلایا، پھر جب سوال کیا گیا تو آپ نے اسلام کی انتہا کو ذکر فرمایا۔ سوال ایک تھا، اللہ کے نبی مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، حضرت جبریل آئے اور آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ مل اسلام، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا؟ یہاں سے اسلام شروع ہو رہا ہے، یہاں سے آغاز ہے، یہاں سے ابتدا ہے، یا دوسرے لفظوں میں آپ کہنا چاہیں تو یہاں سے اسلام ابھی پہلی کلاس میں ہے۔ تو سوال کیا گیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے چند باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة وصوم رمضان وحج البیت۔ 5 چیزیں۔ نمبر 1 کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ یہ اسلام کی ابتدا ہے، یہ اسلام کا آغاز ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ابتدا والا اسلام، آغاز والا اسلام آج ہماری زندگیوں میں ہے۔ یہی سوال کیا گیا 11 سال کے بعد اللہ کے نبی سے، لیکن فرق اتنا سا ہے کہ پہلی دفعہ جس نے سوال کیا تھا وہ حضرت جبریل تھے، دوسری دفعہ جس نے سوال کیا وہ حضرت عمرو بن عبس ہے۔ انہوں نے پھر سوال کیا، یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو آپ نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام۔ اسلام نام ہے 2 چیزوں کا۔ نمبر 1 اطعام الطعام، غریبوں کو کھانا کھلانا۔ نمبر 2 طیب الکلام، خوبصورت، اچھی اور میٹھے لہجے میں گفتگو کرنا۔ اطعام الطعام و طیب الکلام۔ ابتدا والا، آغاز والا اسلام آج ہمارے پاس ہے، لیکن یہ جو انتہا والا اسلام ہے، اگر معاشرے میں ہم نظر دوڑائیں تو اس سے بہت کم لوگ دنیا میں رہ گئے ہیں جن کے پاس یہ والا اسلام ہے، انتہا والا۔ انتہا والے اسلام کے اندر اللہ کے نبی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی ہیں۔ نمبر 1 اطعام الطعام، نمبر 1 اطعام الطعام، مراد سخاوت، سخی رہنا، بخل نہ کرنا، سخی رہنا۔ حضرت داؤد کی ایک دفعہ شیطان سے ملاقات ہوئی۔ حضرت داؤد ایک دفعہ شیطان سے ملاقات ہوئی تو حضرت داؤد نے شیطان سے پوچھا، تو لوگوں کے اوپر حملے کرتا ہے، تو لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، لوگوں کو بہکاتا ہے، تو ذرا یہ تو بتلا کہ کون سے لوگ ہیں کہ جو بہت جلد تیرے بہکاوے کے اندر آ جاتے ہیں، جن کے اوپر تجھے محنت کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، وہ کون سے لوگ ہیں؟ تو شیطان نے کہا 3 لوگ، 3 قسم کے لوگ، 3 گروہ ایسے ہیں کہ ان کے اوپر مجھے زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود بخود بہکتے اور گمراہ ہوتے چلے جاتے ہیں، مجھے ان کے اوپر زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی۔ حضرت داؤد نے پوچھا وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟
حضرت داؤد نے پوچھا وہ 3 لوگ کون سے ہیں؟ تو شیطان نے کہا نمبر ایک شراب کا عادی، نشئی، شراب کا عادی۔ جو شخص شراب کا عادی ہے میں اس کے اوپر زیادہ محنت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جب نشے میں ہوتا ہے نا تو پھر اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی، اچھائی اور برائی، اچھی چیز اور بری چیز، ان کا فرق اس کے سامنے سے مٹ جاتا ہے۔ وہ فرق نہیں کر پاتا کہ یہ اچھا کام ہے یہ برا کام ہے۔ دوست اور باپ اس کے سامنے دونوں برابر ہوتے ہیں، بیوی اور بیٹی، ماں اور بہن، یہ سارے رشتے اس کے سامنے برابر ہوتے ہیں۔ تو میں اس کے اوپر زیادہ محنت نہیں کرتا۔ وہ جب نشے کی حالت میں ہوتا ہے تو پھر وہ خود بھٹکتا، خود بہکتا چلا جاتا ہے، میں اس کے اوپر زیادہ محنت نہیں کرتا۔ نمبر 2، جلدی غصہ کرنے والا۔ شیطان نے کہا جس شخص کو غصہ جلدی آ جاتا نا میں اس کے اوپر بھی زیادہ محنت نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی شخص غصے میں ہوتا ہے نا تو پھر اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں چلتا، وہ اپنے حواس کھو چکا ہوتا ہے، وہ بہت کم غصے کی حالت کے اندر اچھا فیصلہ کر پاتا ہے۔ تو جو شخص جلدی غصہ کرنے والا ہو میں نے کبھی اس کے اوپر بھی زیادہ محنت نہیں کی۔ اور نمبر 3، شیطان نے کہا بخیل۔ جو شخص بخل کا عادی ہو، جو شخص بخیل ہو میں نے کبھی اس کے اوپر بھی زیادہ محنت نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ بخل خود اتنی بڑی بیماری ہے کہ اس کو بہت دور لے جا کے پھینک دے گی، کیونکہ بخل ایک اتنی قبیح اور اتنی موذی بیماری اور اتنا موذی مرض ہے کہ اس کے سامنے کوئی بھوک سے مر رہا ہے، کوئی پیاس سے مر رہا ہے، کوئی بیماری کے اندر تڑپ رہا ہے، کسی کے پاس پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، کھانے کو کوئی خوراک نہیں ہے، لقمہ نہیں ہے، تو بخیل شخص کو کیا پرواہ؟ وہ اپنے مال کو جمع کر کے پاس رکھے گا، محفوظ رکھے گا، گن کر رکھے گا۔ تو اس کا اپنا جو بخل ہے نا اس کو بہت دور لے جا کر گرائے گا۔ میں نے کبھی بخیل کے اوپر بھی زیادہ محنت نہیں کی اور نہ ہی مجھے ضرورت ہے۔ خود اس کو جو بخل والی بیماری لاحق ہو گئی ہے، جو اس کو چمٹ گئی ہے، یہ کبھی بھی اس سے چھٹکارا نہیں پائے گا اور اچھی اور صحیح راہوں کے اوپر یہ شخص کبھی بھی نہیں چل سکے۔ تو یہ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا اطعام الطعام، غریبوں کو کھانا کھلانا، فقیروں کو کھانا کھلانا۔ اللہ کے نبی ایک دفعہ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ایک سائل آیا، آ کر اللہ کے نبی سے کچھ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت تو میرے پاس نہیں ہے، بعد میں پھر کسی ٹائم آ جانا۔ تو وہ شخص کہنے لگا یا رسول اللہ میں آپ کا نام لے کر میں فلاں شخص سے لے جاتا ہوں، جب آپ کے پاس ہو تو آپ اس کو دے دیجئے گا۔ تو آپ نے فرمایا ہاں چلو ٹھیک ہے، آپ اس سے لے لو، میں اس کو آپ کی طرف سے ادا کر دوں گا۔ تو جب وہ سائل اٹھ کر گیا تو حضرت عمر پاس بیٹھے ہوئے تھے، ان کو تھوڑا عجیب سا لگا، ان کو اس کی یہ عادت پسند نہ آئی سائل کی۔ تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ، حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہے، اگر آپ کے پاس ہو تو آپ خرچ کیجئے، لیکن اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ قرض کیوں ذمہ لے رہے ہیں، کسی سے لے کر آپ کیوں دے رہے ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوسری طرف حضرت عبداللہ بن حذیفہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ انفق ولا تخش من ذی العرش اقلالا، یا رسول اللہ آپ خرچ کرتے رہیے، آپ عرش والے سے فقر کا خوف نہ کھائیے۔ تو یہ جملہ سن کر آپ نے فرمایا عمر بہذا امرت، میرے اللہ نے مجھے اسی چیز کا حکم دیا، میرے اللہ نے مجھے یہی کہا ہے کہ میرے پاس ہو میں تب بھی خرچ کروں اور میرے پاس نہ ہو میں تب بھی خرچ کروں۔ اللہ کے نبی نے کبھی کسی کو انکار نہیں کیا، اگر آپ سے سوال کیا گیا آپ کے پاس ہوا تو آپ نے دے دیا، اگر نہ ہوا تو آپ نے فرمایا بعد میں کسی ٹائم آ جانا میں آپ کو دے دوں، بعد میں کسی وقت آ جانا میں آپ کو دے دوں گا۔ امام زین العابدین کا جب انتقال ہوا،
آپ کو غسل دینے لگے تو جب آپ کی قمیص کرتا اتارا گیا نا تو دیکھا آپ کی کمر پشت کے اوپر نشانات ہے، جیسے مزدوروں کی کمر کے اوپر بوجھ اٹھانے کے نشانات ہوتے ہیں، بڑی کمر سرخ ہے، اوپر سخت قسم کے نشانات ہیں۔ تو غسل دینے والے بڑے حیران ہوئے کہ امام زین العابدین کی زندگی تو بڑی شاہانہ تھی، آپ کے پاس تو دولت کی کوئی کمی نہیں تھی، تو یہ مزدوری کے نشانات کس وجہ سے ہیں، کس بنیاد پر ہیں؟ جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ جب رات کو اندھیرا چھا جاتا تھا نا، رات کو جب سب لوگ سو جاتے تھے تو آپ اپنے گھر سے خوراک کے بوریاں اٹھاتے اور غریبوں کے گھروں کے اندر جا کر ڈال دیتے، اور ان کو پتہ بھی نہ چلتا کہ ہمارے اوپر خرچ کرنے والا کون ہے۔ جب آپ کا جنازہ اٹھایا گیا تو مدینے کے اندر کم و بیش 100 گھرانے ایسے نکلے کہ جن کا خرچہ خود امام زین العابدین نے اٹھایا ہوا تھا، اور ہر روز جن کے ہاں تازہ خوراک آپ پہنچایا کرتے تھے۔ تو یہ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، انتہا والا اسلام، اس کے اندر 2 باتیں ہیں۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا اطعام الطعام، غریبوں کے اوپر، فقیروں کے اوپر، محتاجوں کے اوپر خرچ کرتے رہنا، کبھی بھی بخل سے کام نہ لینا، کبھی بھی بخل سے کام نہ لینا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے بچپن کا ایک قصہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرمانے لگے کہ بچپن کے اندر ایک دفعہ میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، باہر سے ایک سائل بیکاری فقیر کی آواز آئی، وہ مانگ رہے، تو ان کے والد صاحب ہیں حضرت مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب، انہوں نے مجھے 1 روپیہ دیا۔ اس وقت 1 روپیہ بہت زیادہ تھا، انہوں نے 1 روپیہ دیا، کہا کہ جاؤ جا کر اس فقیر اس بیکاری کو دیکھ کر آؤ۔ تو میں باہر گیا، جب میں نے اس کو دیکھا تو دیکھنے کی تھوڑی دیر کے بعد میں واپس آ گیا، میں نے اس کو پیسے دیے نہیں، میں نے اس کو روپیہ دیا نہیں ہے، میرے ہاتھ میں ہے۔ تو ابا جی نے جب میرے ہاتھ کے اندر وہ روپیہ وہ پیسے دیکھے تو پوچھنے لگے بیٹا دے کے کیوں نہیں آئے، بیٹا دے کے کیوں نہیں آئے، واپس کیوں لے کر آ گئے؟ تو مفتی صاحب فرمانے لگے، میں نے کہا ابا جان وہ جو بیکاری ہے نا وہ تو بالکل تندرست ہے، بڑا خوبصورت کڑیل جوان ہے، کوئی بیماری نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی بڑھاپا نہیں، تو جا کے محنت کرے، جا کے مزدوری کرے، وہ تو مستحق نہیں ہے کہ اس کو کچھ دیا جائے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے بڑا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، آپ فرمانے لگے، آپ نے کہا بیٹا جب کوئی مانگے تو پھر اس کو آنکھیں بند کر کے دے دو، پھر یہ تحقیق مت کرو کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے۔ اگر تم نے تحقیق کرنا شروع کر دی نا کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، تو پھر جو اوپر جو ہستی اور جو ذات بیٹھی ہوئی ہے پھر ہمیں دیتے وقت وہ بھی تحقیق کرے گا، اور جس دن اس نے تحقیق شروع کر دی تو پھر ہمیں 1 گھونٹ پانی کا نہیں مل سکتا، ہمیں 1 گھونٹ پانی کا نہیں مل سکتا۔ تو جب اس نے ہمیں اتنا نوازا بغیر استحقاق کے، تو جو آپ سے مانگ رہا ہے نا وہ پھر اس کو دے دو، پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ مستحق ہے یا نہیں ہے، پھر یہ نہ دیکھو کہ یہ تو تندرست ہے، یہ تو خوبصورت ہے، یہ تو کڑیل جوان ہے، یہ تو کما سکتا ہے۔ جب اس نے تم سے مانگا ہے تو دے دو، جب تم کسی کو ناحق دے دو گے نا تو پھر اوپر والی ذات بھی تم کو ناحق دیتی رہے گی، پھر وہ یہ کبھی نہیں دیکھے گی کہ یہ اس کے لائق ہے یا نہیں۔ تو پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اطعام الطعام، غریبوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو کھانا کھلاتے رہنا، دوسرے لفظوں میں سخاوت، سخی رہنا، کبھی بھی بخل نہ کرنا، بخل کے قریب مت جانا۔ حاتم طائی سخاوت مشہور ہے، ایک دفعہ کسی نے اس سے سوال کیا کہ آپ بڑے سخی ہیں، آپ نے اپنے سے زیادہ سخی کوئی دنیا میں دیکھا ہے؟ تو حاتم طائی کہنے لگے ہاں، ایک شخص مجھ سے بھی بڑا سخی ہے، میں نے دیکھا، میرا اس کے ساتھ ایک دفعہ معاملہ ہوا تھا۔ اس نے حاتم طائی نے قصہ بتلانا شروع کیا، کہنے لگے کہ میں ایک دفعہ جنگل میں سفر کر رہا، میں راستہ بھٹک گیا، بھٹک گیا، تو چلتے چلتے ایک جھونپڑی کے اندر میں پہنچا، تو وہاں پر ایک جوڑا تھا،
بوڑھا مرد بوڑھیا عورت، دونوں کی عمر 70 سال سے بھی زیادہ ہے۔ تو میں نے ان سے راستہ پوچھا تو وہ کہنے لگے راستہ ہم آپ کو بعد میں بتلائیں گے، آپ ہمارے مہمان ہیں، آپ آئیے اندر تشریف رکھیے، ہم آپ کو پہلے کھانا کھلاتے ہیں پھر آپ کو راستہ بتلائیں گے تو آپ چلے جائیے گا۔ تو حاتم طائی کہنے لگے میں اندر بیٹھا، اتفاق یوں ہوا کہ موسم خراب ہو گیا، بارش برسنے لگی، بارش بہت تیز بارش ہوتی رہی، کھانا آیا میں نے کھایا، بارش رکی نہیں ہے، 1 دن 2 دن 3 دن تک مسلسل بارش ہوتی رہی اور میرے سامنے تازہ کھانا آتا رہا۔ 1 دن کے اندر 3 دفعہ میرے پاس تازہ کھانا آتا، گویا کہ 3 دنوں کے اندر میں نے 9 دفعہ کھانا کھایا۔ تو جب بارش رکی، بارش تھمی، موسم صاف ہوا تو میں نے اپنا راستہ پوچھا اور میں جھونپڑی سے جب نکلا نا تو میں نے باہر دیکھا کہ باہر 9 اونٹ ذبح ہوئے پڑے، باہر 9 اونٹ ذبح ہوئے پڑے ہیں۔ تو میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا، میں نے کہا یہ کیا؟ اگر آپ نے میرے لیے گوشت لانا تھا تو مجھے تو آدھا سیر کافی تھا، مجھے آدھا کلو کافی تھا، تو یہ 9 اونٹ آپ نے کیوں ذبح کیے ہیں؟ تو وہ بوڑھا شخص کہنے لگا اللہ کے بندے ہم مہمانوں کو کبھی باسی کھانا نہیں کھلاتے، ہم مہمانوں کو کبھی باسی کھانا نہیں کھلاتے، صرف 1 آدمی کے لیے اور آدھا کلو گوشت کے لیے انہوں نے میرے لیے 9 اونٹ ذبح کیے تھے۔ 3 دنوں کے اندر میں نے 9 کھانے کھائے ہیں اور 9 دفعہ وہ میرے پاس اونٹ ذبح کر کے لائے ہیں۔ تو حاتم طائی کہنے لگے وہ بوڑھا اور وہ بوڑھیا مجھ سے بھی زیادہ سخی تھے کہ جنہوں نے اپنے 9 اونٹ صرف 1 مہمان کے لیے ذبح کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ کو سخاوت بہت پسند ہے۔ پہلی بات آپ نے ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اطعام الطعام، غریبوں فقیروں محتاجوں کو کھانا کھلاتے رہنا۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی طیب الکلام، خوبصورت گفتگو کرنا، خوبصورت میٹھے لہجے، میٹھی زبان کے اندر گفتگو کرنا، اپنی زبان کو کبھی سخت اور ترش مت ہونے دینا۔ کہنے والا تو کہہ کے چلا جاتا ہے لیکن برداشت تو سننے والے کی ہوتی ہے، سہنے والے کی ہوتی ہے۔ ذرا اس سے پوچھا کرو کہ آپ کے جملے کا اثر اس کے دل کے اوپر کیسا گزرا ہے۔ حضرت علی کا ایک بڑا خوبصورت شعر ہے، اسی بات کو حضرت علی فرماتے ہیں جراحات السنان الہتیام ولا یلتام ما جرح اللسان، چھری، تیر، تلوار، اگر ان چیزوں سے زخم لگا دیا جائے نا تو یہ زخم ایک نہ ایک دن بھر ہی جائے گا، مندمل ہو جائے گا، مل جائے گا، لیکن آپ کی زبان نے جو زخم لگایا وہ کبھی بھی نہیں بھر سکے گا۔ آپ کی زبان کا لگایا ہوا زخم وہ کبھی بھی ہرا نہیں ہو سکے گا۔ میں اور آپ کیا چیز ہے؟ میں اور آپ کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے میرے حبیب ہم جانتے ہیں کہ ان کی گفتگو سے آپ کے دل کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ أَنَّكَ يَضِيقُ، آپ کا دل تنگ ہو جاتا ہے۔ یہ جو مشرکین مکہ آپ کو جو تانے دیتے ہیں، جو باتیں کرتے ہیں نا، یہ آپ کو بہت تکلیف دیتی ہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر جب اللہ کے نبی آخری حج کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو مکہ سے تھوڑا سا فاصلے پر آپ نے ایک جگہ قیام کیا، رات کو آپ نے آرام فرمایا، صبح فجر کی نماز پڑھی، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پیغام آیا کہ باہر آپ کے 2 کزن آئے ہیں، ایک چچا زاد ہے، ایک پھوپھی زاد ہے، ایک ابو سفیان بن حارث، ایک عبداللہ بن ابی امیہ، یہ دونوں آپ کے کزن ہیں، چچا زاد پھوپھی زاد، دونوں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، توبہ کر کے اسلام لانا چاہتے ہیں، دونوں آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے اسلام لانا چاہتے ہیں۔ تو آگے سے جواب کیا آیا؟ اس جواب کی توقع نہیں تھی جو پیغام لے کر آیا تھا۔ آپ نے فرمایا مجھے ان دونوں کا اسلام قبول نہیں ہے، میں ان دونوں کو بیعت نہیں کروں گا، مجھے ان دونوں کا اسلام قبول نہیں ہے۔ پیغام لانے والے نے کہا یا رسول اللہ کیا وجہ؟
آپ تو ہر ایک کے اسلام کے اوپر، ایمان کے اوپر آپ کو تو بڑی امید ہوتی ہے، آپ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہر شخص مومن، ہر شخص اسلام لے آئے۔ یہاں پر کیا وجہ؟ دونوں آپ کے رشتہ دار، دونوں آپ کے کزن ہیں، وہ اسلام لانا چاہ رہے ہیں، توبہ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن کیا وجہ آپ کو ان کا اسلام قبول کیوں نہیں ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھے ان دونوں نے زبان سے بڑی تکلیف دی، مجھے ان دونوں نے زبان سے بڑی تکلیف دی ہے۔ وہ تکلیف کیا دی ہے؟ آپ نے قصہ بیان فرمایا، آپ نے فرمایا میں جب مکہ میں تھا تو یہ جو ابو سفیان بن حارث ہے، یہ میرے خلاف اشعار بولا کرتے تھے، میرے خلاف اشعار کے اندر مجھے برا بلا کہتے، میرے والدین کو مجھے برا بلا اشعار کے اندر کہا کرتے تھے۔ اور یہ جو عبداللہ بن ابی امیہ ہے، میں حرم کے اندر ایک دفعہ تبلیغ کر رہا تھا، تو عبداللہ بن ابی امیہ میرے پاس آئے اور آ کر کہا محمد آپ ہمیں یہ کہتے ہو کہ ہم کلمہ پڑھیں، اسلام لے آئیں، مومن بن جائیں، میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ اللہ سے کہیے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے آسمانوں سے ایک سیڑھی اترے، نیچے اترے، آپ اس سیڑھی کے اوپر قدم رکھ کر آپ چڑھنا شروع کریں، پہلے آسمان تک آپ جائیں، آپ کو ہم دیکھیں، پہلے سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں آسمان کراس کر آپ عرش اور کرسی تک جائیں، وہاں پر جا کر آپ اللہ سے لکھوا کے لائیں کہ میں محمد اللہ کا نبی اور رسول ہوں، پھر آپ ہمارے سامنے سیڑھی کے ذریعے سے نیچے اتریں، آپ کے دائیں اور بائیں جبریل اور میکائیل ہوں، میں وہ خط، میں وہ رقعہ دیکھوں، اوپر اللہ کے سائن سگنیچر ہوں، میں پڑھنے کے بعد میں سوچوں گا کہ اسلام لاؤں کہ نہ لاؤں، پڑھنے کے بعد سوچوں گا اسلام لاؤں کہ نہ لاؤں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ میں اسلام پھر بھی نہیں لاؤں گا۔ تو آپ نے فرمایا اس عبداللہ بن ابی امیہ کا یہ والا جملہ آج تک میرے دل کے اوپر نقش ہے، میں اس کو بھولا نہیں۔ عرصہ کتنا گزر چکا ہے، آپ ذرا زمانے کی طوالت کو دیکھیں، آپ ذرا زمانے کے بعد کو دیکھیں کہ 11 سال تو یہ مدنی زندگی ہے، آخری سال آپ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں اور یہ مکہ کا آپ قصہ بیان فرما رہے ہیں، کم و بیش محتاط طریقے کے مطابق بھی 12-13 سال کا طویل عرصہ گزر چکا ہے، لیکن آپ اس جملے کو بھولے نہیں۔ آپ ذرا اللہ کے نبی کا سینہ تو دیکھیں، آپ ذرا اللہ کے نبی کا ظرف تو دیکھیں، آپ نے ہر شخص کو معاف کیا، جنہوں نے قتل کی سازش کی آپ نے معاف کیا، جنہوں نے مکہ سے نکالا آپ نے معاف کیا، جنہوں نے طائف کے اندر پتھر برسائے آپ نے معاف کیا، جنہوں نے بیٹیوں کو طلاقیں دیں آپ نے معاف کیا، جنہوں نے کھانے کے اندر زہر ملایا آپ نے معاف کیا، احد کے اندر دانت ٹوٹے ہیں آپ نے معاف کیا، سب سے پیارے اور سب سے محبوب چچا کے قاتل وحشی کو بھی معاف کیا۔ اتنا بڑا دل، اتنا بڑا ظرف اور اتنا بڑا سینہ رکھنے والا نبی بھی آج کہہ رہا ہے کہ ان دونوں کے لیے معافی نہیں ہے۔ ساتھ حضرت ام سلمہ تھی، ام المؤمنین، وہ کہنے لگی یا رسول اللہ آپ نے تو غیروں کو معاف کیا، یہ تو آپ کے اپنے ہیں، اگر آپ نے ان کو معاف نہ کیا تو ان کے دل میں کیا گزرے گی؟ تو پھر آپ نے فرمایا ام سلمہ ہاں چلو ٹھیک ہے، میں نے ان کو معاف کیا اور ان کا اسلام قبول ہے۔ آپ نے معاف کیا ہے لیکن پہلا ایکسپریشن آپ چیک کریں، آپ نے فرمایا ان کے لیے معافی نہیں، ان کے لیے معافی نہیں ہے۔ جرم کیا ہے، گناہ کیا ہے، غلطی کیا ہے کہ دونوں کا ایک ایک جملہ میرے دل کے اوپر نقش ہے، لہٰذا ان کو میں آج معاف نہیں کروں گا۔ بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کے اندر لوگوں کے پاس زبانیں نہیں ہیں، بلکہ کوئی داڑھی دار تیز چلنے والا خنجر ہے
جو چل جاتا ہے اگلے شخص کے سینے کو زخمی کر دیتا ہے، کہنے والے کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا کہا تھا، کب کہا تھا، کس کو کہا تھا، لیکن سہنے والا وہ جملہ سہتے سہتے جا کر قبر میں سو جاتا ہے، لیکن اس جملے کی تکلیف وہ بھول نہیں سکتا، اس جملے کا درد وہ بھلا نہیں سکتا۔ تو یہ آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی تھی، آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، ایک تو سخی بن کر زندگی گزارنا اور ایک اپنی زبان کا استعمال اچھا کرنا، کوشش کرنا کہ تیری زبان سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے، تیری زبان سے کبھی بھی کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ پہلا سوال تھا۔ دوسرا سوال، پھر ذرا پیچھے لوٹیے، مدنی زندگی کے ابتدائی ایام کے اندر حضرت جبریل نے سوال کیا، یا رسول اللہ مل ایمان، یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ پہلے سوال تھا اسلام کیا ہے، اب سوال ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ اللہ پر یقین رکھنا، اللہ کو ماننا، رسولوں کو، فرشتوں کو، کتابوں کو، موت کو اور آخرت کو، اور آخرت کے اندر اٹھنے کو ماننا، یہ ایمان ہے۔ اب یہی سوال دوبارہ کیا گیا، یا رسول اللہ مل ایمان، 11 سال کے بعد یہی سوال کیا گیا۔ سوال کرنے والے حضرت عمرو بن عبس ہیں، سوال کرنے والے حضرت عمرو بن عبس ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے پھر دو باتیں ارشاد فرمائی۔ نمبر 1 الصبر والسماحہ، آپ نے فرمایا ایمان نام ہے صبر اور معاف کرنا، صبر کرنا۔ نمبر 2 درگزر کرنا اور معاف کرنا۔ یہاں پر بھی ابتدا والا ایمان تو ہمارے پاس ہے کہ ہر شخص، جتنے مسلمان ہیں سارے خدا کو مان رہے ہیں، رسول کو، کتابوں کو، فرشتوں کو، آخرت کے دن کو بھی سارے کے سارے مان رہے ہیں، لیکن بعد والا ایمان نہیں ہے۔ بعد والے ایمان کے اندر دو چیزیں، بعد والے ایمان کے اندر دو چیزیں ہیں۔ نمبر 1 الصبر، در صبر کرنا۔ نمبر 2 السماحہ، درگزر کرنا، معاف کرنا۔ آپ ذرا اللہ کے نبی کی آپ زندگی پڑھیے، آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے آپ نے سب لوگوں کو معاف کیا۔ مکی زندگی کے اندر تو آپ نے کسی کو کچھ کہا ہی نہیں، لیکن جب آپ فاتح مکہ بن کر مکہ کے اندر داخل ہوئے ہیں تو اس وقت لوگوں نے آ کر آپ سے کہا کہ آج ہم آپ کے حوالے ہیں، آپ جو چاہیے ہمارے ساتھ کیجئے۔ تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا، آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کسی کے اوپر کوئی جرم نہیں ہے، آج سب کو میں معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ یہاں پر تو آپ کے پاس سب کچھ تھا، قوت ہے، طاقت ہے، افراد ہیں، صحابہ ہیں، جانثار ہیں، یہاں پر آپ بدلہ لینا چاہتے تو آپ کو قوت تھی، آپ کو طاقت تھی، لیکن آپ نے یہاں پر بھی فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا۔ غزوہ احد، آپ ذرا قصہ احد اٹھا کر پڑھیے تو صحیح، جب آپ کو پتھر لگا آپ گرے، آپ تھوڑی دیر کے لیے بے ہوش ہو گئے، جب آپ کو ہوش آیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اب تو ان کے لیے بد دعا کیجئے، انہوں نے آپ کو تکلیف دی ہے، آپ کے دندان شہید ہوئے ہیں، آپ بے ہوش ہو گئے ہیں، آپ کے سر کے اوپر چوٹ لگی ہے، اب تو ان کے لیے بد دعا کیجئے۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، آپ نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کہنے لگے اب ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا، ابھی بد دعا نکلے گی زبان سے۔ آپ نے فرمایا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، یا اللہ ان کو معاف کرنا یہ مجھے جانتے نہیں، یا اللہ تو ان سب کو معاف کرنا یہ مجھے جانتے نہیں ہیں۔ تو یہ خوبصورت زندگی گزارنے کی یہ دو طریقے، یہ دو ٹپس اگر میں بھی لے لوں، اگر آپ بھی لے لیں تو ہماری یہ زندگی بڑی خوبصورت بن سکتی ہے۔ یوں تو ہر ایک کے ساتھ صبر اور درگزر والا معاملہ کرنا چاہیے، لیکن کچھ رشتے ایسے ہیں کہ جن کو بچانے کے لیے ہمیں یہ کام لازمی کرنے چاہیے، بالخصوص گھر کے اندر وہ رشتے ہیں، بالخصوص گھر کے اندر وہ رشتے ہیں، باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے، ماں اور بیٹی کا رشتہ ہے، میاں اور بیوی کا رشتہ ہے، آپس کے اندر بھائی بھائی ہے، بہنیں ہیں، دوست ہیں، احباب ہیں،
جو بھی رشتہ جہاں پر بھی ہے آپ صرف ان دو چیزوں کو لکھ لیں، ان کے اوپر عمل کریں، جو تکلیف دے صبر کریں اور درگزر کریں اس کو معاف کر دیں، دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں جہاں بھی چمکائے گا اور آخرت کے اندر بھی چمکائے گا۔ بدلہ لینے سے کیا ہو جائے گا، ناراضگی سے کیا ہو جائے گا؟ آج ہم چھوٹی چھوٹی باتیں اپنے دل کے اندر رہ کر جا کر قبروں کے اندر سو جاتے ہیں، منو مٹی کی چادر اوڑھ لیتے ہیں، لیکن ہم ایک دوسرے کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل چھوٹے ہو گئے، ظرف چھوٹے ہو گئے، ہم کسی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہیں، کسی کے ساتھ صبر والا معاملہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ کوئی ایک بات کہے ہم آگے سے دو کہتے ہیں، کوئی دو کہے ہمارے پاس آگے چار باتیں ہیں۔ تو یہ آپ نے انتہا والا اسلام بتلایا، آپ نے آخر والا اسلام اور ایمان بتلایا۔ ہمارے پاس ابتدا والا اسلام بھی ہے، ہمارے پاس ابتدا والا ایمان بھی ہے، لیکن انتہا والا ایمان بھی نہیں ہے، انتہا والا اسلام بھی نہیں ہے۔ میں پھر ایک دفعہ آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ تو شروع والا اسلام آپ نے فرمایا کلمہ طیبہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ شروع والا اسلام۔ یہ الحمدللہ آج ہمارے معاشرے کے پاس ہے۔ یہی سوال 11 سال کے بعد دوبارہ کیا جا رہا ہے۔ آپ نے دو باتیں ارشاد فرمائی، آپ نے فرمایا اطعام الطعام و طیب الکلام، سخاوت اور میٹھی گفتگو۔ پھر سوال کیا گیا یا رسول اللہ مل ایمان، ایمان کیا؟ آپ نے فرمایا اللہ کو ماننا، رسولوں کو ماننا، فرشتوں کو، آخرت کو، کتابوں کو ماننا، یہ ایمان ہے ابتدا والا۔ آخر والا انتہا والا ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، درگزر کرنا اور معاف کرنا۔ یہاں پر بھی ابتدا والا ایمان تو ہے لیکن انتہا والا ایمان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے ہمارے معاشرے کو ابتدا والا ایمان اور اسلام دیا، انتہا والا بھی دے دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق